سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، اب تک کی جو تازہ صورتحال ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، یہ پاکستان سے۔ یزیدیت مردہ آباد ہے، یہ نواز شریف مردہ آباد ہے، یہ خبیث حکومت مردہ آباد ہے، یہ مردہ آباد رہے گی۔ اچھا جی، یہ اپنے لوگوں کے اوپر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے لاہور مختلف جگہ پہ جو لوگ احتجاج کر رہے، اور وہ یہ احتجاج تو نہیں کر رہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ احتجاج یہ کر رہے ہیں جو آپ کو پتا ہے سپریم لیڈر ایران کے ہیں، ان کے اوپر جو ان کو قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا، ان کے اوپر میزائل مارے گئے، اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ مگر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کو یہ بھی منظور نہیں کہ کوئی اپنے آنسو بہا سکے کسی کے غم میں، اور بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، یہ حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اپنی گورنمنٹ جو ہے ویسی عوام کی دشمن ہے، امریکہ کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈالیں گے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ صاحب بھاگ گئے، میڈیا کے سامنے نہیں آئے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا امریکن کتنے بنے، کیونکہ ایران کا کہنا ہے کہ 560 امریکن فوجی جو ہے وہ مار دیے گئے، ایسے سوالات کا سامنا نہیں کر پائے ٹرمپ صاحب۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایران کے اندر بہت زیادہ اس وقت جو حالات ہیں اس لیے خراب ہوئے کہ شدید بمباری کی جا رہی ہے، ایران کے کئی شپ اڑا دیے گئے، اور ہاسپٹل، اسکول، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ بمباری نہیں کی جائے۔ یہ جو آج کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور جو سپریم لیڈر ہے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں جس کا آپ صبر بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دور دور تک کوشش کریں کہ وہ بھی ایک ویڈیو چلا دیں پیچھے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے لوگ ہیں۔ لیکن جی ایران نے کیا کارروائی کی، یہ اب سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایران نے جی سعودی عرب پہ اٹیک کیا، وہاں پہ آئل کمپنی تھی اس کو اڑا دیا، اور بھی جگہ پہ وہاں پہ راکٹ جو اس کے پاس ہے وہ ڈال رہا ہے۔ اور سعودی عرب اب ایک اور نیا پرابلم ہو گیا، پاکستانی فوج، کیونکہ سعودی عرب کا کنٹرول پاکستانی فوج کے ہاتھ میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج کو کہا گیا کہ تیار رہو، ان قریب پاکستانی فوج جو ہے وہ ایران کے ساتھ لڑے گی۔ آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس کی وجہ بتا دیتے ہیں، ہم نے صبح کے پروگرام میں بھی بتایا تھا، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ سعودی ولی عہد کے کہنے پہ چھڑی ہوئی ہے، اور جو ابھی تک اسرائیل کا وزیر اعظم کہاں غرق ہو گیا، مر گیا، کھپ گیا، ہمارے پاس ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا۔ کویت میں ایک اور جہاز گرایا گیا، اور کویت میں وہاں پہ بھی ایران جو ہے وہ باقاعدہ حملے کر رہا ہے۔ ترکی، کویت، سائپرس، وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ایک طرف 11 ممالک ہے، ایک طرف ایران اکیلا ہے، اور جو وہاں پہ بیڑی بیڑے لے کے گئے ہوا ہے امریکہ، وہاں سے وہ جہاز تو اڑتے ہیں سارا کچھ، لیکن اس کے اوپر حملے جب ہوئے تو وہاں سے بھی یہ تھوڑا پیچھے چلے گئے یا دائیں بائیں چلے گئے، لیکن وہ جگہ چھوڑ دی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے جو ایران، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ سپریم لیڈر کو مارنے کے بعد یا شہید کرنے کے بعد یا قتل کرنے، جو بھی آپ الفاظ استعمال کر لیں، جو ایران ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ بے بس ہو کے معاہدہ کر لے گا۔ مگر ایران نے کہا جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دبئی اور بھی اس نے راکٹ چھوڑے ہیں، میزائل پھینکے ہیں، اور بحرین، وہاں پہ بھی جہاں جہاں امریکن اڈے ہیں، یہ جو ترکی کا آپ کو میں نے بتایا، ترکی میں بھی امریکن اڈے تھے وہاں پہ، اور ان اڈوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ کویت میں شاید ایک ایمبیسی ہے امریکن جو بھی تھی وہ بھی اڑا دی گئی ہے۔ اسی طرح جو وہاں کے ایران کے اندر لوگ جو ہیں ان میں شدید غصہ ہے، اور وہ اس غصے میں ایسے تڑپ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سرخ جھنڈا لگا دیا گیا ہے، انتقام جو ہے وہ لیا جائے گا ہر صورت اپنے سپریم لیڈر کا، اور کسی طرح بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
یہ اتنی سخت دشمنی پڑ گئی ہے کہ حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک اور چیز میں بتاؤں کہ ایران کے پاس ایٹم بم تو ہے، اس میں کوئی شک، یہ تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ پاکستان، سنیں آپ، یہ پاکستان کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ جی امریکہ کی بات مان لیں، امریکہ جو کہتا ہے وہ کر لے، وہ بڑی طاقت ہے، لیکن ایران والے جو ہے وہ کوئی پاکستان کی طرح بکنے والے تو نہیں ہے، وہ جا کے کوئی جنرل وہاں پہ یا وزیر اعظم بوٹ پالش تو کرتے نہیں۔ انہوں نے ہمارا اس بات پر توجہ نہیں دی، کوئی اہمیت نہیں۔ اب اگلے وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ پاکستان کی سرزمین بھی جیسے ہی سعودی عرب سے اگر پاکستانی فوج ایران کے سامنے آتی ہے تو ادھر سے پاکستانی سرزمین جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے گا اور وہاں سے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ افغانستان سے ہماری لڑائی، ایران رہ کے اس سے بھی پنگا شروع ہو جائے گا۔ اگر پاکستان کی فوج ادھر سے لڑے گی، ظاہر ہے سعودی عرب کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی، تو وہ پھر یہ جو آپ کے ویسے ہی آٹومیٹک کی دشمنی شروع ہو جائے گی، جو تعلقات ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کے میرا خیال بہت زیادہ چانسز ہے، کسی وقت بھی یہ پرائس اوپر جا سکتی ہے۔ ایئرپورٹوں کی وہی صورتحال ہے، دبئی ایئرپورٹ، وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان میں، انگلینڈ میں جن لوگوں نے بھی سفر کرنے تھے وہیں کے وہیں ہیں، اس میں کوئی ابھی تک حرکت نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن یورپ کے جو ممالک اس وقت امریکہ کی سائڈ لے رہے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی آنے والے دنوں میں اچھی خبر روس کی طرف سے نہیں آئے گی۔ روس آنکھیں دکھائے گا، اور اس وقت اندر جو بات نکلی ہے، جو اندر کی خبر ہے کہ چائنا اور روس فل اس وقت ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے ایران سے تیل لیتا ہے، آئل، ظاہر ہے ان کا کوئی معاہدہ ہوگا، لیکن انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے کوئی ایسا قدم اٹھائے، یہ پاکستان والے جو نعرے لگاتے ہیں ان کے اوپر اگلے کسی وقت بھی، اب دنوں کی بات نہیں ہوتی، گھنٹوں کی بات ہوتی کہ وہاں ان کے اوپر بھی حملہ ہو جائے، پاکستان کے اوپر، مگر اس کے چانسز ابھی اتنے نہیں ہیں۔ لیکن کوئی ایسی بات ہوئی اگر پاکستان نے فرض کرے امریکہ کی بات نہیں مانی، امریکہ نے جو کہنا اگر نہیں مانا، تو یہ پھر کلیہ جو ہے، جو سردوں میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں انڈیا کے طیارے بھی کھڑے ہیں، فوج بھی کھڑی ہے بارڈر کے قریب، وہ پھر ان کو استعمال کیا جائے گا۔ بلیک میل کا طریقہ ہے نا، جس طرح فوج نے عمران خان کو جیل میں رکھ کے اس گورنمنٹ کو ککڑ بنایا ہوا ہے، ان سے قائم لیتے ہیں، ان کو جوتے بھی مارتے ہیں، ان کو بلا کے وہاں پہ پنڈی میں ان کو یہ خواجہ شباز شریف دوسرے ان کو تو جوتے مارتے ہیں، مریم کا پتہ کوئی نہیں مجھے، وہ آپ کو پتا ہوگا۔ اچھا، بہرحال یہ ابھی تک کے جو مختصر حالات ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں، لیکن آج رات کو یہ اعلان کیا ایران نے کہ اس سے بھی شدید حملے ہوں گے، اور ٹرمپ جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ایران باز آ جائے، ایران کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے یہ مزید حالات خراب ہو۔ لیکن جن ممالک میں بھی امریکن اڈے ہیں ان کی خیر نہیں، وہ نہیں بچ سکتے۔ کراچی میں بھی حالات جو ہے وہ کافی خراب ہوئے، 10 بندے مارے گئے اپنے پاکستانی، مگر کیا فرق پڑتا ہے، کون سا طوفان آ گیا، 26 کروڑ لوگ ہیں، 10 مر گئے تو کون سی وہاں قیامت آ گئی۔ گورنمنٹ کا کہنا ہے، گورنمنٹ کی سوچ ہے، جرنیلوں کی سوچ ہے، میری سوچ نہیں، میرے لیے تو ہر انسان قیمتی، میں ان کی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آنے والے دنوں میں یہ جنگ جو ہے رکنے والی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بات چیت کہیں پہ نہیں ہو رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ ترکی بات چیت کروا رہا ہے، فلاں کرا رہا ہے، فلاں کرا رہا ہے، لیکن امریکہ کے اوپر اعتماد کوئی نہیں کر سکتا۔ امریکہ ادھر سے بات چیت ہو رہی تھی، اوپر سے انہوں نے ان کی پوری آپ کے سامنے کتنے لوگوں کو مار دیا، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، تو اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ ٹرمپ کے اوپر تو بالکل ہی کوئی اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ جب اعتماد اٹھ جائے، جس طرح یورپ ہی نہیں ہے چند ملک جو بول رہے ہیں ٹٹ 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 اور ٹرمپ کی سائڈ لے رہے ہیں، ویسے دنیا جو ہے چائنا، روس اور جو دوسرے ممالک ہیں جن کو اتنی سمجھ ہے، وہ کسی ٹرمپ کے بیان کے اوپر اب نہ تو اپنی فوج بھیجتی ہے، نہ لڑائی کے لیے نکلتے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر فرض کرے ایران یہ جنگ ہار جاتا ہے
تو یہ اتنا بڑا دنیا کا نقصان ہوگا، مکمل سسٹم جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو آپ پھر اس سے بچ نہیں سکتے، آپ کی بچت نہیں ہے۔ تو یہ جناب ابھی تک کی جو اپڈیٹ تھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ چینل کو سبسکرائب کرے، اور ایک بندہ کامنٹس لکھنے والا بھی آیا نہیں، شاید صبح اس کی میں نے چھترول کی تھی، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اگر وہ آئے تاکہ اس کے کامنٹس ڈیلیٹ کر دیے جائے۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم چینل جب سے چلا رہے ہیں کئی کتے آئے ہمیں کاٹنے کے لیے، مگر بیچارے بھونکتے بھونکتے واپس چلے گئے۔ نو ٹینشن، جو لوگ کہتے جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔